پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ ابھی بننے میں مصروف تھی کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان میں قرضوں کے معاملات طے کرنے کے لیے دوڑا چلا آیا۔ آخر یہ آئی ایم ایف ہے کیا اور پاکستان جیسے اکنومیکلی ویک ملک کو مزید قرضے دینے کے لیے کیوں تیار ہے، اور اس سارے معاملے میں امریکہ کا کیا کردار ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہسٹوریکلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اور یورپ شدید اکانومی بحران کا شکار تھے۔ امریکہ اور یورپ میں کارخانے اور کاروبار بند ہونے سے انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے انسٹیٹیوٹ وجود میں لائے گئے تاکہ لون فراہم کر کے ان ممالک کی اکانومی کو بچایا جا سکے۔ ورلڈ بینک ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے لیے اپنے ممبر کنٹریز کو لون دیتا ہے، جبکہ آئی ایم ایف بیلنس آف پیمنٹ کے لیے لون دیتا ہے تاکہ کرائسس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یعنی جب کسی ملک کے امپورٹ اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہو تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کو برابر کرنے کے لیے جو لون دیا جاتا ہے اس کو بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا قیام دسمبر 1944 میں برٹن ووڈ کی کانفرنس میں ہوا۔ اس کا ہیڈ آفس امریکہ کی کیپٹل واشنگٹن میں بنایا گیا۔ شروع میں 44 کنٹریز اس کے ممبر تھے، جبکہ اس وقت ممبرز ممالک کی تعداد 190 ہے۔ آئی ایم ایف میں ہر ممبر ملک کو اس کی نیشنل انکم اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے مطابق ایک کوٹا الاٹ کیا جاتا ہے، اور ہر ممبر کنٹری اس کوٹے کا 75% اپنی کرنسی میں ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور 25% ورلڈ وائڈ ایکسیپٹڈ کرنسی یعنی کہ ڈالر، یورو وغیرہ کی شکل میں جمع کروایا جاتا ہے۔ جمع کرائے گی کرنسی کے بدلے آئی ایم ایف ممبر ملک کو ایک کرنسی جاری کرتا ہے۔ یہ کرنسی انٹرنیشنل ریزرو کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کرنسی کو ایس ڈی آر کہتے ہیں، یعنی اسپیشل ڈرائنگ رائٹس۔ اس کرنسی کی ویلیو آئی ایم ایف کے چند بڑے ممبر ممالک کی کرنسیز طے کرتی ہیں۔ ایک ریسرچ جرنل کے مطابق امریکہ شروع سے ہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں ڈومیننٹ پوزیشن رکھتا ہے۔ کوئی بھی کانٹریکٹ امریکہ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی لوکیشن سٹرکچر سب امریکہ طے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ان اداروں کا سٹاف اور مینجمنٹ بھی امریکہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ اس وقت پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ تقریباً 131 بلین ڈالر ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ اس کی اکانومی آؤٹ پٹ کے 3/4 ہے۔ اس میں سے پاکستان نے صرف آئی ایم ایف کے ہی 7.5 بلین ڈالر ادا کرنے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر فرد پر اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کرنے کی باتیں تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کئی مواقع پر پاکستان نے دوسرے ممالک سے ایسے لوگوں کو فائنانس منسٹر اپوائنٹ کیا ہے جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی نہیں تھی، جیسے ریسنٹ محمد اورنگزیب۔ اکانومی کے ایکسپیرینس رکھنے والے محمد اورنگزیب نے جس وقت فائنانس منسٹری سنبھالی اس وقت ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں تھی، بلکہ وہ نیدرلینڈ کے نیشنل تھے، اور پاکستان پہنچنے کے بعد ان کو نیشنلٹی دی گئی۔ اس سے پہلے بھی شوکت عزیز اور معین قریشی کے بارے میں ایسی باتیں سننے کو ملتی رہی ہیں۔ جاپان ٹائمز کے مطابق اس وقت امریکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے، جو 17.7% کا مالک ہے، اور جاپان اس وقت 6.5% شیئر کے ساتھ دوسرے نمبر پر، اور چائنا 6.4% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان جیسے مقروض ممالک کی کرنسی بھی امریکہ جیسے چند ممبر ممالک کی ملکیت ہو چکی ہے۔ اس لیے امریکہ اپنی کنڈیشنز پر پاکستان جیسے ممالک کو لون دیتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف میں امریکہ سب سے زیادہ شیئر رکھتا ہے۔ آپ انڈائریکٹلی امریکہ کے ہی مقروض ہوتے ہیں اور اس کی کنڈیشن ماننے پر ہی مجبور ہوتے ہیں۔ جب کوئی ملک آئی ایم ایف سے لون لیتا ہے تو اس ملک کی حکومت اپنی اکانومک پالیسیوں کو ایڈجسٹ کرنے پر ایگری ہو جاتی ہے تاکہ ان مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ یہ پالیسی ایڈجسٹمنٹس آئی ایم ایف کے لون کے لیے لازمی شرائط میں سے ہے۔ مثال کے طور پر آئی ایم ایف نے جب 2019 میں پاکستان کو لون دیا تو آسٹیریٹی کی کنڈیشنز رکھی۔ آسٹیریٹی کا مطلب گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرے گی اور عوام پر ٹیکس لگائے گی، ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کا بجٹ کم کیا جائے گا، پیٹرول، بجلی مہنگی کی جائے گی اور سبسڈی ختم کی جائے گی تاکہ ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن زیادہ تر آئی ایم ایف کی اس کنڈیشن سے ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جب ہائی ٹیکسیشن لاگو کر کے سبسڈی ختم کی جاتی ہے تو ملکی انڈسٹری پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایک کیس سٹڈی کے طور پر ارجنٹینا کی مثال لیتے ہیں۔ جیسے ارجنٹینا کو آئی ایم ایف نے ابھی تک 57 بلین ڈالر کا لون دیا ہے، جس میں کافی سخت کنڈیشنز تھیں۔ آسٹیریٹی کٹ کی وجہ سے ارجنٹینا میں انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا اور انفلیشن 160% تک جا پہنچا تھا۔ بہت ساری افریقن کنٹریز آئی ایم ایف کی انہی سخت کنڈیشنز کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو چکی ہیں، جیسے تنزانیہ کے پریزیڈنٹ جکایا کیکویٹی نے کہا کہ افریقہ میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز، پالیسیز اور اس کے بعد آنے والے مشکلات کی وجہ سے عوام سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جوزف سیگلیٹس، جو نوبل لاریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بک گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹ میں لکھا ہے
کہ IMF کی کنڈیشنز کی وجہ سے بہت ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ جوزف سٹیگلیٹس نے یہ بھی کہا کہ پور کنٹریز میں لاگو پالیسی IMF کی ناکامی ہے، کیونکہ IMF کی فسکل آسٹیرٹی، ہائی ریٹ انٹرسٹ ریٹ، لبریشن پرائیویٹائزیشن اور اوپن مارکیٹ کیپٹل جیسی شرائط سے لوگ اور ملکی اکانومی کو ڈائریکٹ نقصان پہنچتا ہے۔ IMF اس کے علاوہ جس ملک میں لون دے گا وہاں نگرانی بھی رکھتا ہے اور اپنے لوگ بھی بھیجتا رہتا ہے۔ کچھ لیٹن امریکن ممالک یعنی برازیل اور ارجنٹائن نے 2006 میں IMF کے لون واپس کرنے اور لانگ ٹرم پلاننگ کو کینسل کر دیا، کیونکہ IMF کی ڈیمانڈ بڑھتی رہتی ہے اور لانگ ٹرم کے لیے کوئی ایک پالیسی امپلیمنٹ نہیں رہتی۔ IMF کو نیو کولونیلزم سے بھی جوڑا جاتا ہے، مطلب کہ کسی بھی ملک کی پالیسی انٹرنل ایکسٹرنل افیئر میں انٹرفیئر کرنا۔ نیو کولونیلسٹک سٹیٹ کنڈیشنل لون کلچرل انفلوئنس اور اکانومی سپریورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی دوسرے ملک کی گورننس پالیسی پر قابو پا لیتے ہیں۔ جیسے اکیلے امریکہ کے پاس اتنے زیادہ شیئرز ہیں کہ اس کے پاس IMF کے کسی بھی پالیسی پر ویٹو کی طاقت موجود ہے، جس وجہ سے اکنامکلی ویک ممالک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا امریکہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر صرف IMF کے لون کی بات کی جائے تو لون دینے کے لیے امریکہ دوسرے ممالک کا IMF کے ذریعے بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ذریعے جب چاہے اپنی مرضی کی رجیم چینج کرتا ہے تاکہ پاکستان میں اپنے مقاصد پورے کیا جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی IMF پر ڈومیننس اور پرائس کنٹرول میں تھوڑا سا بھی چینج ڈیولپمنٹ کنٹریز میں انفلیشن کا باعث بنتا ہے۔ یہ انکشاف آپ کو پریشان کر دے گا کہ ہزاروں ارب روپے قرض کی وجہ سے آئندہ کئی سالوں تک آپ جتنا پیسہ کما لیں اس کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا، کیونکہ وہ IMF کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے۔ IMF کسی ملک کے جمع کرائے گئے کوٹے کا صرف 25% لون ایزی کنڈیشنز پر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ لون لینا ہو تو انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ پاکستان کے پاس ریزرو نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے IMF امریکہ کی ڈکٹیشن پر کچھ سیکرٹ کنڈیشنز پر پاکستان کو کم انٹرسٹ ریٹ پر لون دے دیتا ہے، اور جب ڈوری کھینچنی ہو تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر پاکستان کو جھکا دیتا ہے اور ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنے کی دھمکی تک دے دیتا ہے۔ پاکستان پر امریکہ کے ذریعے اس وقت IMF کی نوازشات شروع ہو جاتی ہیں جب پاکستان سے چین، ایران کے بارے کچھ معاملات منوانے ہوں، افغانستان میں اپنے مقاصد پورے کرنے ہوں، کوئی وزیر اعظم امریکہ کی ڈکٹیشن سے انکار کرے تو اسے حکومت سے نکالنا ہو، اس خطے میں خفیہ اڈے یا خفیہ راستوں کی ضرورت ہو، اس طرح کے کوئی بھی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لون کے نام پر ایڈ دی جاتی ہے۔ ایسے ہی کئی سیکرٹ ایگریمنٹ افغان کی پہلی جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیے۔ اب 9/11 کے بعد دوسری افغان جنگ کے لیے بھی امریکہ نے سیکرٹ ایگریمنٹ کے بعد IMF کو لون جاری کیا۔ جو ہی ہم امریکہ کے برعکس ایران اور چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو IMF ہم پر قرضہ جات کی فراہمی کے لیے سخت کنڈیشنز امپوز کرتا ہے۔ پاکستان پہلی بار IMF کے پاس 1958 میں گیا تھا۔ پاکستان نے IMF سے تب $2.5 ملین کا ایگریمنٹ طے کیا تھا۔ جنرل ایوب خان نے 1965 سے 1968 تک $37.5 ملین کا لون لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں IMF سے 3 معاہدے کیے اور $314 ملین حاصل کیے۔ اسی طرح ضیاء الحق کے دور میں بھی $2.18 بلین کا قرضہ لیا گیا۔ مشرف نے بھی اپنے دور میں 2 بار IMF سے $1.33 بلین کا قرضہ لیا۔ پیپلز پارٹی 5 بار اور مسلم لیگ نون 3 بار IMF سے قرضہ لے چکے ہیں۔ عمران خان کے دور میں $6 بلین کا لون لیا گیا۔ PDM حکومت کی بات کی جائے تو اس حکومت نے بھی زیادہ تر قرضے پر ہی ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ PDM حکومت نے 15 مہینوں میں 41% قرضوں میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے مجموعی قرضے اور واجبات اب بڑھ کر $7.5 بلین کے ہو گئے ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ نے بھی قرضہ لینے کے لیے IMF سے معاہدہ کر لیا، جس کے مطابق حکومت نے 6 سے 8 بلین کی ڈیمانڈ کی اور IMF نے $1 بلین ادا کر دیا ہے۔ ہر پارٹی نے ملک کا قرض بڑھانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ قرضوں کی اس لسٹ سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ اور عالمی طاقتیں کتنے اہداف پاکستان سے حاصل کرتے ہوں گے۔ اس وقت IMF کے بڑے مقروض ممالک میں ارجنٹینا، مصر، یوکرین، ایکواڈور کے بعد پاکستان کا نمبر 5واں ہے۔ پاکستان کی اکانومی کی تباہی میں IMF کے علاوہ پاکستان کی کرپٹ گورننس اور ایلیٹ کیپچر کا بہت اہم کردار ہے۔ یہ ایلیٹ کیپچرنگ کیا ہے جانیے اس ویڈیو میں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔